السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور میرے ساتھ ساتھ آج آپ کو ایک خوبصورت سا پیچھے سے بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہوگا، وہ واقعی میں بہت خوبصورت ہے۔ ایکچولی اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج تاثر شریف۔ اسے آپ یونیورسٹی کہیں، کالج، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اسے انسٹیٹیوٹ ہی کہتے ہیں۔ وہ ایک ادارہ ہوتا ہے جو ہم سب کی سکسیس میں ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اگر وہاں پہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے۔ آپ کو یونیورسٹی یا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج یا انٹرنیشنل اور نیشنل یونیورسٹی کے نام دینے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے اونلی، اور وہاں پہ معلم ہے، اور وہاں پہ بچے آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے، طالب علم ہیں۔ تو بیسک جو کنیکشن ہے وہ یہ ہوتا ہے، باقی یہ نام نون سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہاں سے بھی بہت سے لوگ اوپر تک جاتے ہیں، وہاں انٹرنیشنلی یونیورسٹیز کے بچے بھی بہت نیچے گر کے دکھاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ایک نیچر ہے، میں نیچر کی فیکٹس کچھ بتا رہا ہوں۔ تو بیسیکلی اٹس اے جسٹ انسٹیٹیوٹ، بہت ہی خوبصورت ہے۔ پہلے تو یہ انٹرمیڈیٹ تھا، جب میں بھی انٹرمیڈیٹ میں جا رہا تھا تو میری وش تھی کہ میں یہاں پہ آ کے تعلیم حاصل کروں۔ بیسیکلی مجھے خوبصورت چیزیں کسے نہیں پسند۔ اسکولس کا خوبصورت ہونا یہ میرے لیے بہت زیادہ لازم ہے۔ جو چیز میرے استعمال میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی خوبصورت ہونا چاہیے، اسے نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے۔ اٹ شوڈ بی اے پراپر ارینجمنٹ، کہ اسے کس طرح کون سی چیز کو کہاں پہ ہونا چاہیے، اور یہ جہاں پہ وہ سب کچھ ہے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ کہوں الحمدللہ اس لیے کہ یہ ہمیں اویلیبل ہے، ماشاء اللہ کہ اللہ نے اسے اتنا کچھ نوازا ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی میں یہ چانس حاصل نہیں کر پایا، بٹ کیونکہ یہ خوبصورت تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں یہاں پہ آؤں، بٹ یہاں پہ جو اتنی ایمانداری کو چھوڑ کر یہاں پہ جو بددیانتی ہوتی ہے، شاید اسی کے باعث ہم یہ خواب پورا نہیں کر پائے۔ بٹ مجھے اس کی خوبصورتی آج بھی اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو آج میں آئی تھنک یہ BS ڈپارٹمنٹس ہیں بیسیکلی، تو بنیادی طور پر آئی تھنک ان کو FSC کے لیے بنایا گیا تھا، بٹ کیونکہ FSC کو انہوں نے اتنا ڈیگریڈ کر دیا یہاں پہ کہ آپ کہہ لیں کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ جسٹ کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپس میں آپ کو سب کچھ ملے گا، جو بھی آپ کی رجسٹریشن یا آپ کی ڈیٹا انٹری جتنی بھی ہوتی ہوگی۔ باقی یہ سب کچھ یہاں پہ BS ہے، وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ چل رہی ہے۔ تو میرا یہاں پہ آج چکر ہوا کہ میں BEd کی کلاسز لے رہا ہوں۔ آپ کہیں گے یار آپ تو انٹرمیڈیٹ آپ نے ابھی کلیئر کی، تو آپ BEd میں کیسے آ گئے؟ بس آ گئے، وہ آپ کو نہیں بتانا چاہیے۔ تو ورکشاپ تھی تو اس کے لیے آیا ہوں، تو پھر میں نے سوچا کہ نا مجھے ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا لینا چاہیے، تو تھوڑا بہت اس کے متعلق جو میری یادیں ہیں یا کچھ میموریز ہے اس کی بیوٹی کو میں آپ تک پہنچا دوں۔ ٹائم بہت کم ہے، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے۔ تو بیسیکلی جو فرسٹ تھی، جو میری وش تھی کہ میں یہاں پہ کلاس لے سکوں، جو کہ میں نہیں لے سکا۔ میں نے اپنی انٹرمیڈیٹ ایک اور کالج سے کی، پرائیویٹ کالج سے، اور اس کے بعد جب میرا اس سے رابطہ ہوا، رابطہ تو نہیں کہہ سکتے، اس سے انسٹیٹیوٹ آیا، جب مجھے چانس ملا کہ مجھے یہاں پہ آنا چاہیے، تو بلکہ اس سے پہلے ہی میری یہ خواہش تھی۔ 9th اور 10th میں، انٹرمیڈیٹ کی بات بھی نہیں ہے، جب ہمارے بورڈ کے ایگزام ہوتے تھے تو میں چاہتا تھا کہ میرا سینٹر یہی ہونا چاہیے۔ 9th میں بھی نہیں آیا، کمرشل آ گیا، پھر سٹی اسکول آ گیا۔ میں نے کہا یار چلو، بٹ الحمدللہ وہ میرے لیے بہت اچھے ثابت ہوئے تھے۔ لیکن جس چیز کی میں اتنی خواہش کر رہا تھا، تبھی تو کہتے ہیں یار ضروری نہیں ہوتا جس چیز کی آپ خواہش کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہو۔ جب میری یہ خواہش پوری ہوئی، فرسٹ ایئر میں یہاں پہ آیا، تو وہ میری زندگی کا سب سے برا ایئر بھی ثابت ہوا، ون آف دا بیڈ ایئرس۔ صرف برا ہی نہیں، صرف وہی برا نہیں تھا، اور بھی تو ہوتے ہیں، تو ون آف دی بیڈ ہم کہیں گے۔ تو بیکاز کہ مطلب وہ اوور آل میرے لیے بہت اچھا نہیں رہا تھا۔ میرے جو پھر بورڈ میں جو مارکس پیپر گئے تھے کہ بھئی ڈگری کالج ایک اچھی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، مطلب ایگزامس کے حوالے سے، حالانکہ یہاں پہ اتنی زیادہ سختی تھی، حد سے زیادہ، جو جتنی ہونی چاہیے شاید اس سے زیادہ یہاں پہ یہ فضول میں بھی کرتے تھے، اور کہیں نہ کہیں یہاں پہ سسٹم تو تھا، اوپر نیچے بھی تھا، بٹ وٹ ایور جو بھی۔ تو جو میرے مارکنگ تھی اس کی وجہ سے میرے 2 سبجیکٹس کی، میری نہیں بہت سارے بچوں کی ڈسٹرب ہوئی تھی، تو مینلی جو یہاں پر تھے ان کی ہوئی تھی، تو اس لحاظ سے مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے میرا ایک ایئر جو مارک شیٹ ہوتی ہے اس پہ تھوڑا بہت فرق پڑا تھا پرسنٹیج کا، ود رسپیکٹ ٹو بٹ جتنی میں نے محنت کی تھی۔ تو یا اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک بیڈ ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں نے پھر امپرومنٹ دینی تھی، کیونکہ مجھے نہیں پسند تھا کہ 1000 سے بلو مارکس ہونے چاہیے میرے، تو میں نے پھر امپرومنٹ کے لیے پیپر دیے،
وہ یہاں پہ آئے دوبارہ تو مجھے پھر بھی خوشی تھی، بٹ اینڈ میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو شاک کرنے کے لیے مجھے راک کرنا ہوگا. تو جب میں نے دوبارہ یہاں پہ کیا، انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، کیونکہ میرا اس کے ساتھ کوئی اچھا تعلق نہیں رہا، 25 منٹس رہتے تھے اور میں نے پیپر کر لیا تھا. جب میں گھر پہنچ گیا تو پھر مجھے یاد آیا کہ میری ایک جز جو ہے وہ چھوٹ گئی تھی. مجھے پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں جلد بازی میں یا پھر، حالانکہ وہ جلد بازی نہیں تھی، مجھے لگا تھا کہ میرا پیپر رہ جائے گا تو میں نے جلدی جلدی سے کیا، لیکن وہ شاید قسمت میں لکھا تھا. حالانکہ مجھے پوری بک آتی تھی اس وقت، ایون وہ آج کویسچن مجھے آج بھی آتا ہے اگر کوئی مجھ سے سننا چاہے تو، بٹ انفارچونیٹلی کچھ اس طرح میرا مس ہو گیا تھا. بٹ الحمدللہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. تو رزلٹ بھی بہت اچھا آیا تھا، اور جو میرے پھر وہ ایکچولی وہ لانگ کویسچن کی جز تھی، تو 4 نمبر کی جو ہوتی ہے شاید اس میں کوئی بہتری ہوگی، شاید وہ ایک لیسنز ہوتا ہے نا، آپ کو سکھانا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنی اسٹرگل کی. بے شک آپ نے اسٹرگل کی ہے، آپ کو وہ اسٹیج ملتی ہے، وہ پرسنٹیج ملتی ہے ایک جو اسٹرگلرس والی ہوتی ہے، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ کہ یو ہیو ٹو بی آن اے ٹاپ، کہ اگر آپ نے اسٹرگل کی ہے. وہ ایک مقدر ٹائپ ہوتا ہے، یا جو بھی، اس میں بھی بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو اس کی وجہ سے میں فل نہیں لے سکا تھا، مطلب 100% تو میری نہیں آئی تھی. 4 نمبر میرے کٹ گئے تھے 85 میں سے، پھر میرے 81 آئے تھے اس سبجیکٹ میں، جسٹ بیکاز آف دس کہ میری وہ 4 نمبر کی جز چھوٹ گئی تھی. اور حیرانگی کی بات یہ تھی میرے لیے کہ مجھے جب آتا بھی تھا تو پھر کیوں چھوٹا. 25 منٹ بچ گئے تھے، تب میں اپنے پیپر کو پڑھتا رہا، ادھر ادھر مسٹیکس نکالتا رہا. مجھے یہی خیال نہیں آیا کہ مجھے پیپر کو اوور بھی کر لینا چاہیے، کوئی جز چھوٹ تو نہیں گئی. ایون میں نے یہ بھی شاید اپنی طرف سے دیکھا، بٹ وہ چھوٹ گئی تھی. تو یہ میرا ایک بہت بیڈ ایکسپیرینس رہا. تو بہرحال یہ اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ یہاں آنے کے بعد کچھ اچھی چیزیں نہیں رہیں. اس کے علاوہ ایک جو شیئر کرنا لازمی ہے کہ میرا کلپ بورڈ تھا، جو کہ میں نے 7th 8th کلاس سے رکھا ہوا تھا. میری چیزیں مجھے سنبھال کے رکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، تو وہ یہاں پہ میں نے رکھا تھا اس دن پیپر پہ جب میں آیا تھا، جس دن وہ سوال چھوٹا تھا میرا، اسی دن یہاں پہ میں آیا تھا. تو وہ میں نے رکھا تھا وہاں پہ. ان لوگوں نے کہا تھا کلپ بورڈ الاؤ نہیں ہے، آپ لوگوں کو لیفٹ ہینڈ اینڈ یوز کر سکتے ہیں. تو پھر وہ بھی میرا کسی نے چوری کر لیا تھا. یار جو بھی اگر ان میں سے کوئی ویڈیو دیکھ رہے تو پلیز وہ مجھے واپس کرتے. اس میں میرا نام بھی لکھا ہوا تھا، میں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. بہت خوبصورت ہینڈ رائٹنگ تھی میری، الحمدللہ اب بھی ہے. تو وہ اس سے لکھا ہوا تھا. تو اگر کوئی ان میں سے ویڈیو دیکھ رہا ہے تو پھر یار میں کل بھی میری ورک شاپ ہے، آپ پلیز مجھے واپس کر دینا. ابھی بھی میں وہاں حال میں گیا ہوں نا، وہاں میں مجھے وہ یاد ہے کہ میرا ایک کلپ بورڈ تھا. کاش لیکن وہ جس کے پاس بھی ہوگا اس پہ میرا نام پیچھے لکھا ہوا ہے، وہ بھی مجھے مس کرتا ہوگا، یاد کرتا ہوگا کہ یار پتہ نہیں کون تھا. لیکن وہ یار میرے لیے بہت زیادہ ضروری تھا. میں نے کہا تھا کہ یہ لاسٹ ایگزام ہے، اس کے بعد میں اسے کہیں اچھی جگہ پہ رکھ دوں گا، بٹ وہ بھی چوری ہو گیا. لیکن یہ انسٹیٹیوٹ، یہ ادارہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی یہاں پہ پڑھتے ہیں. میری تو شاید قسمت میں نہیں لکھا یہاں پہ پڑھنا، بٹ آپ لوگوں کو جو بھی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں مجھے آ کے لگ رہا ہے اس کی انوائرمنٹ اتنی بہت زیادہ مجھے اچھی لگ رہی ہے. تو جو بھی ہمیں پڑھ رہے ہیں انہیں ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی باہر یونیورسٹی میں نہیں جا سکے. اٹ ڈز ناٹ میٹر، انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اٹس بگ ڈیل. مین چیز پڑھنا ہوتا ہے. یہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی، یہاں پہ محلے میں وہاں پہ بھی ہوتے ہیں. تو جسٹ گو ود اٹ، یہ آپ کی قسمت میں، اور یہی آپ کے لیے بہتر ہے. مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فیصلے کرتے ہیں وہ سب سے بہترین ہوتے ہیں. تو کبھی بھی میں نے ان چیزوں میں وہ نہیں کیا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. جیسے میں نے سے کہا کہ جب میرا ایک سوال چھوٹ گیا، کلپ بورڈس کھو گئے، بہت سے ایسے، یہ تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، بہت سے بڑے بڑے لاسز بھی ہوئے. تو وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کے پلانس ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ جس چیز کی خواہش آپ کر رہے ہیں، جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسا اگر ہوگا تو لائف سیٹ ہے، ادروائز نہیں. ایکچولی لائف سیٹ ہی اسی وے پہ جس وے پہ آپ کا لائف اسٹائل چاہ رہا ہے، آپ کو چیزیں مل رہی ہیں. سو جسٹ گو ود اٹ. اٹ از اے بیوٹیفل وے آف یور لائف، اینڈ آئی تھنک دس از دا مین میٹر اینڈ دا مین پرابلم جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اگر وہ اپنے مائنڈ سے اس چیز کو سمجھنا اسٹارٹ کر دیں تو ان کی لائف بھی سیٹ ہو جائے گی، وہ خوش بھی ہونا شروع ہو جائیں گے، اور مطلب ارد گرد کا ماحول بھی انہیں اچھا لگنے لگے گا. تو اپنی لائف میں جو بھی آپ کا ہو رہا ہے نا، وہ ایکچولی اوپر سے ہینڈل ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. تو پلیز ان سب چیزوں میں نہیں پڑا کریں کہ کیا ہو گیا. آپ بس اپنی جو آپ کے ذمے کا کام ہے وہ کر لیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ پہ کہیں کہ بھی میں نے اپنا کام کر لیا، اب آپ مجھے بتائیں کہ میرے لیے کیا سوٹیبل ہے. تو وہیں سے جواب آتے ہیں. اگر آپ نہ بھی چاہو تو اب بے بس تو پھر بھی خود ہی اپنا نقصان کرو گے، نہ خوش ہو کر بھی. تو بہتر ہے اس کی رضا میں ہو جاؤ.
جو مل رہا ہوگا ایون اس سے بھی ڈبل ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کی رضامند نمبر دی۔ تھینک یو سو مچ مجھے سننے کے لیے، میری کلاس کا ٹائم ہے، اللہ حافظ۔